ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سوشل کا لیسن نمبر 12 پڑھیں گے، جو ہے سٹیز اینڈ ولیج، شہر اور گاؤں۔ اس لیسن میں شہر اور گاؤں کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شہر کی لائف زندگی کیسی ہوتی ہے اور گاؤں کی۔ بہت سال پہلے شہر نہیں ہوتے تھے اور لوگ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کے معاشرے کی صورت میں رہتے تھے، اور لوگ اپنے لیے ایک سیف پلیس، محفوظ جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں بہت زیادہ پانی اور خوراک ہو اور وہ وہاں پہ رہ سکیں۔ سٹیز ان پاکستان کے شہر۔ پاکستان میں بہت زیادہ ٹاؤنز اور سٹیز ہیں۔ کچھ سٹیز ایسی ہیں جنہیں انڈسٹریل سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فیکٹریز کارخانے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں۔ ولیج، گاؤں۔ پاکستان کی آبادی 207 ملینز ہیں۔ اس 100 میں سے 60% لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور 40% لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ ولیج ان پاکستان کے گاؤں۔ بچوں، کیا آپ نے کبھی گاؤں کا وزٹ کیا ہے، گاؤں کی سیر کی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ گاؤں کی لائف کیسی ہوتی ہے اور شہر کی؟ آپ لوگ جاتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ جا کے پھر جب واپس آتے ہیں تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کی لائف کیسی ہے اور ان لوگوں کی لائف کیسی ہے؟ گاؤں کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت سمپل اور سادہ ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، اور شہر کے لوگوں سے بہت ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے۔ گاؤں میں بالکل خاموشی ہوتی ہے اور شہروں میں بہت زیادہ رش، اتنا شور ہوتا ہے گاڑیوں کا، اس لیے جو گاؤں کی لائف ہوتی ہے نا، وہ شہر کی لائف سے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں کے لوگوں کو ہر کام میں بہت مہارت ہوتی ہے۔ گاؤں میں لوگ ہر کام کر سکتے ہیں، جیسے بلیک سمتھ، لوہار جو ہوتے ہیں وہ لوہے کا کام کرتے ہیں، کارپینٹر بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے، پوٹر برتن بنانے والے وہ برتن بناتے ہیں، کوبلر موچی کو کہتے ہیں جو جوتے مرمت کرتے ہیں۔ اسی طرح گاؤں کی عورتیں بھی جو ہوتی ہیں وہ گاؤں میں گھر میں ہر طرح کی مختلف چیزیں خود بناتی ہیں، باسکٹس، بیوٹیفل شالز، کارپیٹس وغیرہ بناتی ہیں وہ۔ اور انوائرمنٹ، ہمارا ماحول، جس جگہ ہم رہتے ہیں اس جگہ کو ماحول کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ماحول صاف رکھیں، چاہے ہم چھوٹے سے ٹاؤن میں رہ رہے ہوں، بہت بڑے شہر میں یا گاؤں میں رہ رہے ہوں، جہاں بھی ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور ماحول کو صاف رکھنے کے لیے 3 چیزوں کو فالو کرنا ہے، جیسے ریڈیوز، ری یوز، ریسائیکل۔ ریڈیوز کا مطلب ہے کمی کرنا، کہ ضائع نہ کرنا۔ جیسے بچوں کے پانی ہے تو پانی ہمیں صرف اتنا ہی ڈالنا چاہیے گلاس میں جتنا ہم پی سکیں۔ پتہ ہے ہم بہت زیادہ پانی گلاس بھر کے ڈال لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا پی کے باقی سارا گرا دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے ہمیں۔ اور جیسے کہ کھانا ہے تو ہم اتنا زیادہ لے لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا کھا کے باقی سارا پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہے ری یوز کا مطلب ہے دوبارہ استعمال کرنا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کے استعمال کے بعد دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے گلاس، باٹلز وغیرہ، کلاتھس بیگز، کپڑے رکھنے والے بیگز وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں نا۔ پھینکنے سے تو پھر جو ہے نا وہ ماحول گندا ہو جاتا ہے۔ ریسائیکل کا مطلب ہے کہ استعمال شدہ چیز کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا، جیسے کہ ایلومینیم کینس، یہ ڈبے جو ہوتے ہیں، اس کے بعد باٹلز، یہ پلاسٹک کی باٹلز، انہیں میلٹ کر کے دوبارہ ان سے پلاسٹک کی کچھ اور چیز بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم یہ ویسٹ کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو پھر یہ استعمال نہیں ہو سکے گی۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے بچوں مجھے بتانا ہے، آپ نے وہ چیزیں اور مجھے بتانی ہیں، ایسی چیزیں بتانی ہیں جو دوبارہ استعمال کے قابل بنائی جا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سوچ کے مجھے بتانا ہے کہ اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دوبارہ ری یوز دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن سٹیز اینڈ ولیج، کہ ایک تو اس میں یہ بتایا کہ شہر اور گاؤں کی لائف کے بارے میں بتایا کہ کیسی ہوتی ہے، اور ایک ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس لیسن کے ورڈز میننگ کی طرف آتے ہیں۔ تو ورڈز میننگ ہے اس کے: سٹیز، بہت سے شہر، کمیونٹی، معاشرہ، فورٹ، قلعہ، پیلس، محل، فیکٹریز، کارخانے، رائنس، تباہی، بیزی، مصروف، پروونس، صوبہ، کیپٹل، دارالحکومت، سورسز، ذریعہ، پاپولیشن، آبادی، سینسس، مردم شماری، کیریل،
غلہ اناج، کینلز نالیاں، کوبلر موچی، پوٹر برتن بنانے والا، کارپینٹر بڑھئی، بلیک سمتھ لوہار، فیسٹیول تہوار، ٹریڈر تاجر، کرافٹ مین ہنرمند آدمی، انڈسٹریل صنعتی، سیٹلمنٹ انتظام، ریڈیوس کمی کرنا، ری یوز دوبارہ استعمال کرنا، سراؤنڈڈ ارد گرد، ہیلدی صحت مند۔ یہ تھے اس لیسن کے ورڈز میننگ۔ اب ہم کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے ویئر ڈڈ پیپل اسٹارٹ دا فرسٹ سیٹلمنٹ، تو اس کا آنسر ہوگا آن دا بینک آف دا ریور۔ کوشچن نمبر 2 ہے کین یو ایکسپلین واٹ این انڈسٹریل سٹی، تو اس کا آنسر ہے دیر آر یوزلی مینی فیکٹریز۔ کوشچن نمبر 3 ہے واٹ از ان ڈیڈ ٹو اسٹارٹ این انڈسٹریل سٹی، تو اس کا آنسر ہوگا اے گڈ واٹر سورس، منرلز ان گراؤنڈ اینڈ اے گڈ سورس آف پاور۔ کوشچن نمبر 4 ہے وچ از دا لارجسٹ سٹی ان یور پروونس، مظفر آباد AJ لاہور پنجاب۔ کوشچن نمبر 5 ہے وائی ڈو مور پیپل لیو ان دا کنٹری سائڈ ان پاکستان، تو اس کا آنسر ہے پیپل لائک ٹو لیو ان دا کنٹری سائڈ ان پاکستان بیکاز ان ولیج لائف از سمپل اینڈ کوائٹ۔ کوشچن نمبر 6 ہے نیم دا سرچز ولیجر ڈو ناٹ ہیو، تو اس کا آنسر ہے دیر آر نو ہاسپٹل، لائبریریز، میوزیم، پارکس آر زو۔ کوشچن نمبر 7 ہے واٹ آر سم آف دا کرافٹس یو مائٹ فائنڈ ان ولیج، تو اس کا آنسر ہے دیر آر سم آف کرافٹس پوٹرز، کوبلرز، کارپینٹرز، ایگریکلچر، کارپٹ، ویونگ، بلیک سمتھ۔ یہ تھے اس لیسن کے ورڈز میننگ اور کوشچن آنسر۔ یہ آپ نے نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اس سوشل اسٹڈی کی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں بچوں، شیٹ پہ نہیں لکھنے۔ سوشل اسٹڈی کی نوٹ بک میں آپ نے ورڈز میننگ بھی اور اس کے کوشچن بھی لکھ کے مجھے چیک کروانے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ہم اگلا لیسن پڑھیں گے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔